سورہ قاف تعارف. سورہ قاف مکیہ ہے، بالکل ابتدائی زمانے میں، مکہ شریف کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی. اس میں 3 رکوع ہیں، 45 آیات ہیں، 357 کلمات ہیں، 1494 حروف ہیں. اس پوری سورت کا مرکزی خیال اور نقطہ یہ ہے، نقطہ ہدایت یہ ہے کہ توحید حق ہے، شرک باطل ہے، قیامت حق ہے، رسول حق ہیں. جو مان گئے وہ بچ گئے، جو نہ مانے وہ برباد ہو گئے. زمانے کے احوال اور تاریخ اور گزشتہ انبیاء کے واقعات اس پر موجود ہیں. اس کے خواص یہ ہیں کہ جس کی آنکھوں کی روشنی کم ہوتی ہو یا جو اینک لگاتے ہوں، چاہتے ہوں کہ اینک اتر جائے، سورہ قاف روزانہ 1 بار پڑھیں اور اپنی 10 انگلیوں پر دم کریں اور پھر ان انگلیوں کو آنکھوں پر پھیریں. انشاءاللہ ان کی گئی ہوئی نظر بھی واپس آ جائے گی. جس بچے کے دانت نکلنے میں تکلیف ہوتی ہو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں دانت نکلنے کے زمانے میں بہت تکلیف ہوتی ہو، ان کو بھی یہ سورت لکھ کر گھول کر پلائی جائے تو بچوں کے دانت نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے. جو بچے صحت مند نہ ہوتے ہوں، کھاتے پیتے ہیں لیکن ان کی صحت نہیں بنتی، ان کو بھی لکھ کر گھول کر اگر بارش کے پانی سے پلا دیا جائے تو اچھا ہے، نہیں تو عام پانی سے بھی پلاؤ، انشاءاللہ بچے صحت مند ہو جائیں گے. سورہ قاف رکوع نمبر 1 تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. سورہ قاف رکوع نمبر 1 ترجمہ کنز الایمان. قاف عزت والے قرآن کی قسم، بلکہ انہیں اس کا اچنبھا ہوا کہ ان کے پاس انہی میں کا ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا تو کافر بولے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں گے پھر جئیں گے؟ یہ پلٹنا دور ہے. ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے گھٹاتی ہے، اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے. بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا تو ایک مضطرب بے ثبات بات میں ہیں. تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا؟ ہم نے اسے کیسا بنایا اور سنوارا اور اس میں کہیں رکھنا نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں لنگر ڈالے یعنی بھاری وزن رکھے اور اس میں ہر بار رونق جوڑا اگایا سوج اور سمجھ اور ہر رجوع والے بندے کے لیے. اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اس میں سے باغ اگائے اور اناج کے کاٹا جاتا ہے اور کھجور کے لمبے درخت جن کا پکا گھابا بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے اس سے مردہ شہر جلایا. یوں ہی قبروں سے تمہارا نکلنا ہے. ان سے پہلے جھٹلایا نوح کی قوم اور رس والوں اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کی ہم قوموں اور بن والوں اور تبع کی قوم نے، اور ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا. تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے؟ بلکہ وہ نئے بننے سے شبہ میں ہیں. سورہ قاف رکوع نمبر 1 تفسیر. کافروں کو
جو چیز سب سے زیادہ عجیب لگی ناظرین و ناظرات قرآن مجید کو محبت اور پیار سے سننے والی خواتین و حضرات، سب سے زیادہ جو چیز عجیب لگی وہ یہ کہ بشر رسول کیسے ہو گیا؟ ہمارے بیچ میں رہتے تھے 40 سال، اب اچانک کہہ رہے ہیں کہ جی میں اللہ کا رسول ہوں، ہم ان کو کیسے مانیں اللہ کے رسول ہیں؟ نہ یہ اللہ کے رسول ہیں، چلو ایک دن فرشتہ ہمیں بھی نظر آ جائے، ایک آیت فرشتہ ہمارے اوپر بھی لے آئے. کبھی کہتے اچھا اس طرح کرو کہ کوئی آپ کے ساتھ آسمان سے فرشتے آئیں، ہم دور سے ان کو دیکھ لیں. کبھی کہتے تھے کہ اچھا کوئی خزانہ آپ کے ساتھ آ جائے. بھئی اللہ نے رسول بنایا ہے اور آپ کے حالات وہی غریبی والے ہی ہیں، اتنے بڑے رسول ہیں تو آپ امیر کیوں نہیں ہوئے؟ پیسے کیوں نہیں آئے آپ کے پاس؟ دولت کیوں نہیں آئی آپ کے پاس؟ اتنا بڑا حق دین لے کر آپ چل رہے ہیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ کے پاس دولت نہیں. تو معیار حق ان بے وقوفوں، کافروں، دنیا داروں، دنیا پرستوں، ظالموں، مشرکوں کی نظر میں حق کا معیار یہ تھا کہ پیسہ ہو، دولت ہو، ظاہری ترقی ہو، خزانہ ہو، کو فرشتے نظر آئے تو پھر ہم سمجھیں گے حق ہے. یہ تو پیٹ پر پتھر باندھ لیتے ہیں، بھوک ہوتی ہے اتنی شدید، ان کو تو پیاس بہت لگتی ہے، تو اس کے وقت ان کے ہونٹ جو ہے نا وہ سوکھے رہتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو جو آج بھی اس طرح کی سوچیں رکھیں کہ جب تک کوئی ظاہری ترقی نہ ہو اور ظاہری خوشحالی نہ ہو تو وہ سمجھے کہ شاید یہ بندہ کسی کام کا ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی سوچ رکھنے والے اگر آج بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. بتایا کہ یہ سوچ کافرانہ ہے، یہ سوچ باغیانہ ہے، یہ سوچ گستاخانہ ہے. اس سوچ کو ہٹاؤ. امیری اور غریبی یہ کچھ بھی نہیں ہے. رہا مومن، نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، گئی روشن ضمیری، خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، نہیں ممکن امیری بے فقیری. اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہے اس کا معیار اس دنیا کی کوئی دولت ہے ہی نہیں. نہ غربت اس بات کی علامت ہے کہ فلاں غریب ہے تو اب یہ مردود ہے، نہیں، یہ بات بھی نہیں. اور نہ امیری مقبولیت کی علامت ہے کہ فلاں کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ شاید وہ اللہ کے دربار میں قبول ہے، نہ، یہ بھی نہیں. پیسہ ابو لہب کے پاس بہت تھا مگر تبت یدا ابی لہب اس کے لیے آئی، پیسہ اس کے کام نہ. قرآن نے کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا بزنس، اس کا مال اس کے کام نہیں آیا. تو پتہ چلا بے ادب اور گستاخ کا مال کسی کام کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب غریبی کی بات سن لو کہ اللہ تعالیٰ کو غریب کون سا پسند آ گیا. اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یہ جو محبوب اصحاب صفا ہے نا، نہ ان کا کوئی رشتہ دار ہے نہ ان کا کچھ ہے، تینوں وقت کھانے کے لیے تیرے در کو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کچھ آئے گا. امہات المومنین کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں کھاتے ہیں، اور لانے والا تو ہے، تیرے ہاتھوں وہ لے کے آتا ہے، ان کے سامنے سالن تو رکھتا ہے، ان کے سامنے تو روٹیاں رکھتا ہے اور تیرے ہاتھ کی پکی روٹیاں کھاتے ہیں، تیرے دروازے کا کھاتے ہیں. ساری دنیا کے دولت مندوں سے زیادہ مجھے یہ اچھے لگتے ہیں. یہ کسی کے اوپر کمبل ہے، سر پہ اوڑھنے کا ہے تو پاؤں کی طرف کا ہے ہی نہیں ہے، اور پاؤں پہ اگر ڈال لیتا ہے تو سر کی طرف ہے ہی نہیں ہے. وہ ہر وقت سمٹے رہتے ہیں، غسل نہیں کرتے 8-8 10-10 دن تک، اس لیے کہ پانی نہیں ملتا یا اس لیے کہ کپڑے ہی اور نہیں ہیں. تو بس جمعے کا دن آئے گا تو پھر غسل کر لیتے ہیں. تو ان کے لباسوں سے پسینے کی مہک اٹھتی ہے اور وہ امیروں کو بری لگتی ہے، مجھے وہ مہک کستوری سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے. تیرے ارد گرد وہی پسینے والے رہیں، خوشبوئیں والے باہر جائیں. تیرے پسینے کے سامنے محبوب کسی اور کی خوشبو کی ضرورت بھی کیا ہے. اللہ یہ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ہمارے ہاں نسبت اور محبت دیکھی جاتی ہے، ظاہری طور پر پیسہ وغیرہ کچھ نہیں دیکھا جاتا. تو انہوں نے یہ چیز دیکھی اور پھر ان کو پچھلی قوموں کے حوال بتا کر سمجھایا گیا.
اور یہ کہا گیا کہ یہ باتیں، یہ گستاخانہ سوچیں چھوڑو، نبی کے ساتھ تعلق رکھو، اور نبی کے ساتھ جو بھی کسی غریب کا بھی تعلق جڑ جائے اس کی عزت کرو، کیونکہ وہ خوش نصیب ہے کہ نبی نے اسے قبول کر لیا، اور وہ خوش نصیب ہے کہ وہ نبی کا ہو گیا۔ سورہ قاف رکوع نمبر 2 تلاوت۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبید۔ سورہ قاف رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں، اور جب اس سے لیتے ہیں 2 لینے والے، ایک دہنے بیٹھا اور ایک بائیں، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور پھونکا گیا، یہ ہے وعدہ عذاب کا دن، اور ہر جان یوں حاضر ہوئی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ، بے شک تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا، تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ اور اس کا ہم نشین فرشتہ بولا، یہ ہے جو میرے پاس حاضر ہے، حکم ہوگا تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر بڑے ناشکر ہٹ درم کو، جو بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرایا، تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈالو۔ اس کے ساتھی شیطان نے کہا، ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہ کیا، ہاں یہ آپ ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ فرمائے گا میرے پاس نہ جھگڑو، میں تمہیں پہلے ہی عذاب کا ڈر سنا چکا تھا، میرے یہاں بات بدلتی نہیں، اور نہ میں بندوں پر ظلم کروں۔ سورہ قاف رکوع نمبر 2 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس سورہ قاف کے دوسرے رکوع میں اس کی شان نزول کے اندر یہ آتا ہے کہ فرشتے اور انسان کا ہر عمل اور اس کی ہر بات لکھنے پر فرشتے اور وہ انسان کا ہر عمل اور اس کی ہر بات لکھنے پر مامور ہیں۔ دہنی طرف والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا بدیاں۔ اس میں اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لکھنے سے بھی غنی ہے، وہ اخفى الخفیات کا جاننے والا، خطرات نفس تک اس سے چھپے نہیں۔ فرشتوں کی کتابت حسب اقتضاء حکمت ہے کہ روز قیامت نامہ اعمال ہر شخص کے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، خواہ وہ کہیں ہو سوائے، یعنی جو فرشتے لکھتے ہیں نامہ اعمال، انسان کہیں بھی ہو تو فرشتے اس کی ہر بات لکھتے ہیں، لیکن 2 وقتوں میں فرشتے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب بندہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے تو اس وقت فرشتے اس کا ساتھ چھوڑ کر دور چلے جاتے ہیں، اور جب میاں بیوی مصروف ہوتے ہیں اس وقت بھی فرشتے آدمی کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں۔ مسئلہ ان دونوں حالتوں میں آدمی کو بات کرنا جائز نہیں، تاکہ اس بات کے لکھنے کے لیے فرشتوں کو اس حالت میں اس کے قریب ہونے کی تکلیف نہ ہو۔ یہ فرشتے آدمی کی ہر بات لکھتے ہیں، حتیٰ کہ بیماری کے دوران کوئی بندہ کراہتا ہے، اس کے کراہنے تک کو بھی لکھا جاتا ہے۔
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہی چیزیں بھی لکھتے ہیں جن میں اجر و ثواب یا گرفت اور عذاب ہو۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ جب آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو دائنی طرف والا فرشتہ 10 لکھتا ہے، جب بدی کرتا ہے تو دائنی طرف والا فرشتہ بائیں جانب والے فرشتے سے کہتا ہے ابھی توقف کر لے، شاید کہ یہ شخص استغفار کر لے۔ منکرین بعث کا رد فرمانے اور اپنے قدرت اور علم سے ان پر حجتیں قائم کرنے کے بعد انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جس چیز کا انکار کرتے ہو ان قریب ان کو موت اور قیامت کے وقت پیش آنے والی ہے، تو صیغہ ماضی سے ان کی آمد کی تعبیر فرما کر اس کے قرب کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پر، قرآن کے تمام احکامات پر سچے دل سے ایمان لا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔